ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ جنات کے غرور اور گھمنڈ کو کیسے توڑا؟ کیا کوئی شخص زمینوں اور آسمانوں کی حدود سے باہر ماورا چاند پر پہنچ سکتا ہے یا اس سے اوپر جا سکتا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34 ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آئیے ان آیات کے ضمن میں ان باتوں کو جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تمہاری طاقت میں ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، فانفذوا، تو نکلو تو صحیح، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں سے نکلو گے اسی کی سلطنت ہے۔ آیت 34، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت کا انکار کرو گے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ؟ سورہ رحمان کی 33 اور 34 آیت میں جنات اور انسانوں کو مخاطب کیا، اور اس میں بھی دیکھیں کہ پہلے جنوں کو مخاطب کیا، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ۔ دراصل ان کی طاقت اور ان کی قوت کا گھمنڈ توڑا، احتساب کا ایک نقشہ سامنے رکھا، احتساب کی ایک شدت سامنے رکھی، اور کہا کہ اگر تم یہ نافرمانیاں کر کے اور اطاعت سے بھگوڑے ہو کر کے یہ سمجھو کہ اللہ کی گرفت سے بچ سکو گے، کہاں جاؤ گے؟ کیا زمین سے باہر چلے جاؤ گے؟ آسمانوں کی حدود سے تم باہر چلے جاؤ گے؟ قرآن مجید نے اس طاقت رکھنے والی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طاقت رکھنے والی مخلوق ہے، اس کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا معشر الجن، اور پھر انسان کو بھی مخاطب کیا اور کہا ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ گے، فانفذوا، ذرا نکل کے تو دکھاؤ صحیح، لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں سے بھی نکلو گے اسی کی سلطنت ہے۔ تفسیر تبصرہ نے اس حدیث کا حوالہ دیا کہ قیامت کے دن آسمان شک ہو کر تمام فرشتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، اور ہر طرف محاصرہ ہوگا، جنوں اور انس قیامت کی ہولناک چیزوں کو دیکھ کر مختلف سمتوں میں بھاگیں گے، لیکن ہر سمت، ہر جانب فرشتوں کا محاصرہ دیکھ کر اپنی اپنی جگہ پر واپس لوٹ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اس نقشے کو کہا، فانفذوا، ذرا نکل کے تو دکھاؤ صحیح، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں سے نکلو گے وہیں اس کی حکومت ہوگی، اس کی سلطنت ہوگی۔ اس آیہ مقدسہ میں آخرت کو بیان کیا گیا۔ بعض مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ دنیا میں بھی بات کی، اور اسی آیت سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے دراصل انسان اور جنوں کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ تم ذرا بھاگ کے جاؤ تو صحیح، لیکن کوئی جا نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ آسمانوں پر پہنچنا، جیسے چاند پر لوگ پہنچے ہیں، تو اس آیت سے سمجھا جا سکتا ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، لیکن آسمان کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے، محدود ہے۔ پھر بھی ہاں، پھر کہا کہ الا بسلطان، سلطان سے مراد اللہ کی طاقت ہے، سلطان سے مراد اللہ کی قوت ہے، کوئی اس کو
توڑ نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کسی کو قوت دے دے، اللہ کسی کو طاقت دے دے، تو پھر وہ زمینوں آسمانوں بلکہ آسمانوں سے بھی ماورا کی سیر کر لیتا ہے۔ تفسیر مظہری کے حوالے سے ضیاء القرآن نے بھی اور تفسیر تبصرہ نے بھی یہ بات رقم کی کہ جیسے شب معراج کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت دی، اللہ نے خود براق بھیجا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں، اس سے بھی اوپر دنا فتدلّا، پھر اس سے بھی اوپر قاب قوسین کی بہاریں ملاحظہ کر کے تشریف لے آئے۔ گویا جس کو وہ طاقت دے وہ تو جا سکتا ہے، لیکن عام جنوں اور انسانوں کو کہا کہ تم بھاگ کے تو دکھاؤ، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی طاقت اور قوت سے نوازے اور عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔